ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو میڈیا کے متعلق کچھ خاص چیزیں بتانی ہے کہ میڈیا آج کے دور میں دعوت اور تبلیغ کا پیغام رسانی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اب اس کی مثال جو ہے وہ برف کی ہے۔ برف آپ کا اب کمال ہے کہ اس سے شربت میں استعمال کر لیں یا پگھل کے ضائع ہو جائے۔ اب میڈیا آپ کی جیب میں ہے، موبائل آپ جیب میں رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی بندہ ایسا ہے جس کے پاس موبائل نہیں، ٹچ موبائل سب کے پاس ہے، لیکن اس کا آپ استعمال غلط کر رہے ہیں۔ کوئی غلط نہیں کر رہا لیکن صحیح بھی نہیں کر رہا۔ آپ اس کے ذریعے کتنی تبلیغ کر سکتے ہیں، کتنے لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اب باطل کا کام کیا ہے اور ہمارا کام کیا ہے؟ مولانا ابوالقاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو محتمم ہیں دارالعلوم دیوبند کے، ابھی بھی میں مکہ مکرمہ میں 2 سال حضرت سے بخاری شریف پڑھتا رہا اسباق، تو یوں صحن میں ہم بیٹھ جاتے تھے تو بڑی محبت سے پڑھاتے تھے، پھر باتیں کرتے تھے۔ ایک حدیث پڑھی میں نے تو آپ نے کہا دیکھو ایک بات یاد رکھو۔ اچھا، اس پر حضرت نے پھر مجھے دیوبند کی سند حدیث دی، ریٹن پرچے ورقے کی شکل میں، جو دیوبند دیتا نہیں ہے اتنا۔ تو میں نے حضرت نے تشریح کی، حضرت نے کہا دیکھو ایک بات یاد رکھو، پوری دنیا کے کافر ایک نیت کیے ہوئے ہیں کہ مسلمان کو ختم کرنا ہے۔ یہ بات ہے یا نہیں؟ آپ انکار کر سکتے ہیں؟ پوری دنیا کے کافروں کی ایک نیت ہے پکی، باقی نیت میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن ایک نیت کیا پکی ہے کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے۔ پوری دنیا کے جنات کافر کی بھی یہی نیت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مسلمانوں کو نقصان دینا ہے، ختم کرنا ہے، اسلام کو ختم کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اب یہ جملہ ہے مولانا ابوالقاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا۔ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں بہت اچھا ہے، کہ میں نے جب بتایا کہ میں اس طرح کام کرنا چاہ رہا ہوں اور کر رہا ہوں، اس وقت اتنا کیا نہیں تھا، یہ 2011-12 کی بات ہے۔ تو میں نے کہا جی میں اس طرح کوشش کر رہا ہوں کام کروں۔ میں مدرسہ پڑھاتا تھا، اسباق پڑھاتا تھا، الحمدللہ سارے سبق پڑھائے ہیں میں نے، کتابیں ساری پڑھائی ہیں میں نے۔ تو میں نے کہا جی میری کوشش ہے کہ میں تفسیر کا مجھے شروع سے شوق تھا، تو تفسیر کو میں اس طرح بیان کرتا تھا جب پڑھاتا تھا تو ایک انداز میں۔ تو آپ نے کہا کہ یہ بہت اچھا کام ہے، یعنی ان کے بعد مجھے یہ کام آغاز کرنے میں جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں، قرآنی ہر چیز، ہر بندے کو قرآن سے ہی وظیفہ دیتے ہیں، قرآن پاک سے میں باہر ہی نہیں جاتا۔ آپ نے کبھی سنا میری کوئی ویڈیو میں؟ کیونکہ ان کی اس بات نے مجھے مضبوط کیا۔ اچھا، اب جو میں میڈیا کی طرف، ہم 2011 میں یہاں چابی بردار کعبہ میرے گھر آئے تو بڑے بڑے علماء بھی چند آئے ہوئے تھے، لیکن کوئی تشہیر نہیں۔ ہم وہ تصویریں بھی میرا خیال ہے بہت کم کسی نے بنائی، ہم کہتے تھے حرام ہے، ٹھیک ہے۔ میں بالکل جو ہے نا ان کو نہیں بنانے دیتا تھا، چونکہ ہمارا پکا ذہن تھا یہ کہ تصویر بھی نہیں بنانی، ویڈیو تو دور کی بات ہے، کبھی نہیں بنوائی تھی۔ 15 تک شاید نہیں بنوائی، 14 یا 15 تک، 2014 یا 15۔ تو چابی بردار کعبہ جب ہو کے چلے گئے تو یہاں کے اور دیگر جو حاسدین ہوتے ہیں ہر طرف، لوگ علماء نے اور چند لوگوں نے کہا جی کسی سعودی کو لے آئے تو کہنے لگے چابی بردار کعبہ ہے۔ وہ بعد میں جب پھر میڈیا کا دور ہوا تو وہ تصویریں اور ملائی تو وہی انسائیڈ کعبہ میں، آپ انسائیڈ کعبہ لکھیں تو وہی اندر دروازہ کھول رہے ہیں، اندر جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ اصلی تھا، وہ کوئی ایسے سعودی نہیں پکڑا ہوا تھا۔
2013 کے آخر میں مدینہ شریف میں مولانا یونس پالن پوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور بہت بڑے مبلغ اسلام مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، ماشاءاللہ دنیا میں مشہور خود بھی ہیں ابھی. تو مجھے مدینہ شریف میں روضہ رسول کے پاس بٹھایا. مولانا ڈاکٹر احمد علی سراج صاحب خطیب کویت بھی مقیم مدینہ ہیں ابھی، وہ ساتھ تھے. تو مجھے کہا میں آپ کو سلسلے میں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو مجھے خلافت ہے میں آپ کو خلافت دیتا ہوں. تو مدینہ شریف میں تھے ہم، مسجد نبوی میں تھے. تو ڈاکٹر سراج صاحب کہنے لگے کہ ایک تصویر ہماری ہو جائے کہ پتہ چلے کہ حضرت نے خلافت دی ہے، کوئی یقین ہی نہیں کرے گا. تو میں نے کہا حضرت چھوڑنے کا نہیں، وہ اپنے انہوں نے کسی اوقات اس نے بنا دی، وہ آج بھی ہے ہمارے پاس. یہ پہلی تصویر تھی. میں نے کہا کہ ہمارے علماء تو اس کو جائز نہیں سمجھتے. تو مولانا یونس پالن پوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مجھے کہا کہ دیکھو آپ کا واٹس ایپ ہے. اس وقت میں نے پہلی بار لفظ واٹس ایپ سنا تھا. کس کے منہ سے سنا؟ مولانا یونس پالن پوری صاحب کے منہ سے. اچھا، ابھی بھی حضرت بڑی محبت کرتے ہیں، بہت ہمارا تعلق ہے. تو میں نے حضرت کو کہا کہ حضرت یہ واٹس ایپ کیا ہوتا ہے؟ حضرت نے کہا دیکھو ایک بات یاد رکھیں، ہر نبی جو معجزہ لے کر آیا نا اس زمانے کے لحاظ سے لایا. ہر نبی کا معجزہ مختلف ہے، ایک نہیں ہے ساروں کا. دیکھیں نا آپ، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جادوگروں کے مقابلے پر تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ اس زمانے میں بادشاہوں کے مقابلے میں تھا. اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اطباء، حکماء، جالنوس اور بڑے بڑے حکیم جو گزرے، وہ اپنے آپ کو کہتے تھے جی ہمارے پاس تو موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے. اللہ نے کہا پیغمبر آ رہا ہے وہی معجزہ لے کر کہ تم موت کے علاوہ کہہ رہے ہو نا، یہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا. اب آپ بتائیں موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا کیوں نہیں عصا اپنا اٹھایا؟ اب ہر نبی کا، ہمارے نبی کا زمانہ آیا تو علم کلام عروج پر تھا. سبع معلقہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں نا، اب تو خیر نہیں، پہلے تو امراء القیس اس کا کلام قصیدہ کتنا کعبے کے دروازے پہ لٹکائے ہوئے، بڑے بڑے شعراء ایسے ہزاروں شعر پڑھتے تھے فی البدی کے دنیا حیران تھی. وہ تو ایسے صحابہ تھے اب بعد میں بھی کہ قبر پہ کھڑے ہو کے یا پھندا گلے میں ہوتا تھا شعر پڑھنا شروع کر دیتے تھے فی البدی. ایسے قادر الکلام. اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ قرآن دیا، آپ کا قیامت تک اس جیسا لاؤ. تو مجھے یہ باتیں مولانا یونس پالن پوری صاحب کی میں نقل کر رہا ہوں آپ کو. تو مجھے کہنے لگے اگر آپ اس دور میں تبلیغ، دین کا کام، توحید کا کام، قرآن و سنت کا کام کرنا چاہتے ہیں تو میڈیا کو استعمال کریں. میڈیا کے ذریعے یہ پہنچے گا ہمارا پیغام. اور واٹس ایپ بنائیں. واٹس ایپ، میں نے کہا یہ واٹس ایپ کیا ہے؟ اچھا، مجھے تو نام لیتے ہوئے مشکل ہو رہی تھی پہلے شروع میں کہ واٹس ایپ ہے کیا چیز. پھر حضرت نے مجھے کہا کہ دیکھو میرا آپ کا رابطہ جو ہوگا نا، آپ ادھر ہوں گے میں ادھر ہوں گا، آپ پاکستان ہوں گے، تو واٹس ایپ پہ ہوگا چونکہ فری کال ہے اس میں. انہوں نے کہا، میں نے کہا فری ہے تو مجھے تو پتہ ہی، میرے پاس موبائل تو دوسرا تھا. 2013 کے آخر میں مجھے حضرت نے کہا واٹس ایپ بناؤ. میں نے کہا نہیں، بنا لوں گا حضرت، لیکن میں نے آ کے شرح صدر نہیں ہوا کہ تصویر بنانا، ویڈیو بنانا. تو ہم یہ پھر چونکہ ہم نے بڑے بڑے علماء کو بڑے قریب سے دیکھا تھا جو جب کیمرہ مین سامنے آتے تھے وہ پگڑی کا یوں شملہ یوں کر لیتے تھے کہ ہماری تصویر نہ بنے. ہم تو ایسوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو اثر اسی کا ہوتا ہے نا. تو میں تو کہتا تھا مصر کے علماء کا ہمیں پہلے پتہ چلا تھا کہ انہوں نے جواز کا فتویٰ دیا، تو ہم نے کہا استغفر اللہ، مصری علماء، یہ مصر کے علماء کیا فتویٰ دے رہے ہیں. تو یہاں پر ہم نے سارے اپنے اکابر کو ایسے ہی دیکھا تھا. تو یہ بات 2014 میں پھر مجھے کہا انہوں نے. میں عمرے پہ بہت جاتا تھا ان دنوں میں، تو حج پہ بھی اور عمرے پہ بھی بار بار ملاقاتیں ہوتی. تو کہتے بھائی آپ نے واٹس ایپ نہیں بنایا. تو اچھا، میں ہر بڑے عالم سے، بزرگ سے ملتا
یہ بڑے بڑے الحمدللہ، تو ہم چونکہ نہ تصویر بناتے، نیکی کر دریا میں ڈال، یہ کام کرتے تھے، تو سارے کہتے ہیں جی جھوٹ بول رہے ہیں، چابی بردار کعبہ، روضہ رسول، مفتی تقی صاحب، فلاں بڑے، یہ کہاں ان کے ساتھ ملاقات؟ تو اب آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کی بے تکلفی میں ایسا دیکھی ہے ان کے گھر میں؟ اب کوئی بندہ یقین کر سکتا ہے اتنی بے تکلفی ہے؟ ایسے حضرت سارے بڑوں کی ہمارے ساتھ بے تکلفی تو نہیں یقین کر سکتا نا۔ تو اس زمانے میں یہ بھی نہیں تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر عین الیقین کے لیے اللہ نے میڈیا، ہمارے ایک دوست نے 2015 میں تقریباً شروع کیا، اس نے کہا نہیں، پھر 15 میں مجھے ایک واٹس ایپ بھی بنا کے دیا، تو پہلی کال ہی میں نے مولانا یونس پالن پوری صاحب کو کی، وہ کہنے کہ ماشاءاللہ یہ بہترین کام کیا آپ نے، کہا اس کے ذریعے تبلیغ اب ہوگی۔ پھر ہم نہیں بیان کرتے تھے میڈیا پہ اس طرح، تو بار بار حضرت مجھے کہتے تھے کہ بھائی آپ تبلیغ کا یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کوئی چیز، اس وقت پھر آہستہ آہستہ ہمارے ایک بڑے کو دوسرے بڑے کو، سب سے پہلے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو شرح صدر ہوا کہ میڈیا کے ذریعے ہم دین پھیلائیں۔ جب ان کے بیان آنے شروع ہوئے تو کتنا دیہاتوں تک تبلیغ کا کام پہنچ گیا۔ تبلیغ کو پوری دنیا میں متعارف کرانے میں سب سے بڑا کردار مولانا طارق جمیل صاحب کا ہے۔ یہ الٹا بھی کوئی لٹک جائے تو اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور اگر آج تبلیغی اجتماعوں میں رائے میں مولانا طارق جمیل صاحب کو کھل کے بیان کرنے دیا جائے تو یہ ساری نوجوان نسل سروزوں پہ آپ کو نظر آئے گی۔ کام کرنے کا اللہ نے سلیقہ ان کو دیا ہے نا، تو میڈیا میں ان کو دنیا، میں کہتا ہوں کسی بندہ ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جس کو، ہر بندے کو تعارف کی ضرورت ہے، وہ واحد بندہ ہے جس کو تعارف کی ضرورت نہیں، بس ان کا نام ہی ہر بندے کو کافی ہے۔ تو ابھی آپ دیکھیے میڈیا کی وجہ سے، پھر اس کے بعد ایک بڑے اور کو ہوا شرح صدر، پھر دوسرے بڑے کو، اب تقریباً سب ویڈیو بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے؟ سارے بنا رہے ہیں۔ اچھا آپ فضول نہ بنائیں، تبلیغ کے لیے بنائیں۔ ہم جب اس وقت بزرگ کہتے تھے، آج سے 30 سال پہلے ہم سنتے تھے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ روزانہ 25 آدمیوں کو دعوت دو، کہتے تھے نا، تو واللہ میں سوچتا تھا یہ 25 کیسے پورے ہوں گے؟ دن میں ہم اس کے پاس جاتے تھے، ادھر جاتے تھے، 3 4 5 کو 10 کو تبلیغ کر کے ہم تھک جاتے تھے، 25 کیسے پورے کریں؟ نہیں ہوتے تھے پورے۔ میں حالانکہ اسلام آباد کی بڑی مارکیٹ میں کاروبار کرتا تھا، ہم مارکیٹ میں ملتے تھے، وہ ہم سے 25 پورے نہیں ہوتے تھے۔ میں تھک جاتا تھا کہ یہ 25 کیسے پورے کریں؟ حضرت کہہ رہے ہیں 25 پورے کریں۔ آج ایک بیان کرتے ہیں تو 1,00,000 بندہ سن لیتا ہے۔ 1,00,000 بندوں تک تبلیغ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اللہ نے سہولتیں دی ہیں نا۔ اب یہ دجالی نظام ہے، دجال آ رہا ہے، دجال آ چکا ہے۔ یہ کیمرے کی ایک آنکھ ہوتی ہے، 3 نہیں ہوتی۔ چاہے آپ کے کیمرے میں سے آپ کو 3 شیشے نظر آئیں، اندر کیمرہ ایک ہی ہے۔ کیمرے کی آنکھ کتنی ہے؟ یہ دجال ہے۔ اب یہ آپ کو اتنا مصروف رکھ رہا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ۔ یہ موبائل کے متعلق سورہ زخرف کی آیات ہے، سمجھ لیں۔ آج کا کوئی مفسر تفسیر لکھے تو موبائل کو ہی لکھے گا، میں نے اس پہ پورا بیان کیا ہوا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوگا، نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ، تو شیطان اس کے اوپر آ جائے گا، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو وہ اس کا دوست بن جائے گا، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ اس کو روکے گا اچھے کام سے، وَيَحْسَبُونَ، جب اسے ماں باپ بہن بھائی کہیں گے چھوڑ موبائل کو، نماز پڑھ، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، تو وہ کہے گا میں صحیح ہوں، تم غلط ہو، مجھے کیا کہہ رہے ہو؟ جب موت آئے گی اس وقت کہے گا یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین، کاش میرے اور اس کے درمیان مشرق مغرب کا فاصلہ ہوتا۔ یہ قرین ہے موبائل، یہ دوست ہے، آپ کو پوری رات گزر جائے گی موبائل پہ پتہ ہی نہیں چلے گا، دوست کے ساتھ گپ لگاتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہی ہوتا ہے نا، دوستوں کے ساتھ یوں وقت گزر جاتا ہے۔ موبائل بھی دوست ہے،
لیکن یہ برا دوست ہے اگر آپ اس سے غلط چیز دیکھ رہے ہیں۔ اچھا دوست بنائیں اسے، اچھا دوست بنانے کے طریقے ہیں۔ اب آپ کے پاس موبائل ہے، آپ اس کا استعمال ہی نہیں کر رہے جنت کے لیے، جنت کے لیے اس کا استعمال کریں، آپ لوگوں کے عقائد کی اصلاح کے لیے استعمال کریں، آپ اسے تبلیغ کے لیے استعمال کریں۔ اب یہ اتنی بڑی تعداد ہے جو جہنم میں جا رہی ہے، یہ خالی اپنے ملک میں دیکھ لیں تو آپ کے ملک میں اگر 25 کروڑ ہے نا مسلمان، تو 25 میں سے 24 کروڑ تو سارے بیرا روی کا شکار ہیں۔ مشکل سے 1 کروڑ بنتے ہیں جو تھوڑا سا نماز قرآن کی طرف ہیں، تو ان پر تبلیغ کون کرے گا؟ آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، آپ اس موبائل کا استعمال کریں، سوشل میڈیا کا استعمال کریں۔ آپ خالی دیکھنے پہ وقت نہ انہی کو دیکھی جا رہے ہیں، بس یوں غلط کی تبلیغ سن رہے ہیں، آپ مدعو بن رہے ہیں، داعی نہیں بن رہے۔ آج جو عالم، جو حافظ، جو ڈاکٹر، جو انجینئر، جو مسلمان صرف میڈیا کو دیکھ رہا ہے وہ مدعو ہے، جو کام کر رہا ہے وہ داعی ہے۔ داعی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، مدعو کے ساتھ نہیں۔ ہمیں نبی نے کہا داعی بنو، مدعو نہیں۔ صحابہ داعی تھے، مدعو نہیں تھے۔ آج میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، مدرسوں کے طلبہ کو دیکھ لیں، خانقاہوں کے لوگوں کو دیکھ لیں، تبلیغ میں نکلے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیں، آج کسی بھی عام ڈاکٹر، انجینئر، اسکول، کالج، یونیورسٹی کے لڑکا لڑکی کو دیکھ لیں، مذہبی گھرانوں کو دیکھ لیں، وہ مدعو ہیں بنے ہوئے زیادہ تر۔ میرے پاس ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، میں نام نہیں لیتا، پاکستان کے، جو حرام کہتے ہیں ویڈیو کو۔ مجھے اپنے ادارے میں بلایا، مجھے پہلے کہا حضرت آپ کا بیان کرائیں گے لیکن ویڈیو نہیں۔ میں نے کہا حضرت میں تو جو کہے تو بنا لیتا ہوں، نہ کہے تو نہیں بناتے۔ تو میں نے کہا نہیں بنائیں گے۔ انہوں نے آڈیو خود بنائی، آڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے ان کے یہاں، تو میرا بیان ہوا مکمل۔ وہ یہاں تشریف لائے میرے پاس، تو آتے رہتے ہیں بہت زیادہ، بڑے دور رہتے ہیں یہاں سے، بہت دور ہیں۔ تو جب آئے تو کہنے لگے گاڑی میں میری اہلیہ ہیں، تو اگر ان سے وہ ملنا چاہ رہی ہیں، کچھ باتیں پوچھنی ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم بٹھایا ان کو میں نے، تو اہلیہ کا مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ میری اہلیہ سارا دن آپ کے وظیفے سنتی رہتی ہیں۔ یہاں جب انہوں نے بیان کیا تو مجھے پہلے کہا کہ ویڈیو نہیں بننی، تصویر بھی نہیں بنانی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، نہ تصویر نہ ویڈیو۔ جب وہاں مجھے تعارف کرایا تو کہا یہ میری اہلیہ سارا دن آپ کے وظیفے سنتی رہتی ہیں۔ میں نے یہاں ہنسی نکل گئی، میں ہنس پڑا۔ مجھے کہنے لگے ہنسے کیوں ہیں آپ؟ میں نے کہا حضرت میں ہنسا اس لیے ہوں کہ آپ مجھے کہتے ہیں کہ ویڈیو جائز ہی نہیں، اور آپ کے گھر میں میری ویڈیو دیکھی جاتی ہے۔ اب سوچئے اگر میں ویڈیو نہ بناتا تو آپ کے گھر والے کسی اور کی تو دیکھتے نا۔ انہوں نے لازمی بات ہے پریشان ہے۔ میں اس وقت بتاؤں بڑے بڑے دیندار لوگوں کے گھروں میں آج بدعت والوں کی ویڈیو دیکھی جاتی ہے یا نہیں؟ میں نے جب کہا تو ایک دم ہنس پڑے، کہنے لگے بالکل صحیح کہا ہے، لیکن کیا کروں، ہمارے ابا جی نے ہمیں یہی تلقین کی اور ہم قائم ہیں اس پر کہ ویڈیو اور تصویر نہیں بنانی۔ میں نے کہا اس وقت اور بھی ایسے بہت ہیں، اس وقت بڑے بڑے اکابر ہیں، ایک پاکستان کے ٹاپ کے ہیں، وہ مجھے بتانے لگے میرے گھر میں آپ کی، بلکہ ہم قاری حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور میں باہر ایک ملک میں تھے، تو قاری صاحب بیان کر کے فارغ ہوئے تو ان کو رکا دیا، وہاں کے سب سے بڑے عالم بزرگ، انہوں نے رکا دیا، قاری صاحب نے پڑھا، ان مسکرائے، میری طرف یوں دیکھا، میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو کہنے لگے حضرت آپ کے لیے بہت بڑی سفارش آئی ہے۔ میں نے کہا حضرت سفارش؟ کہا یہ حضرت ہے نا جو پورے ملک کے ہیڈ ہیں علماء کے، ان کی اہلیہ نے اور ان کی بہو نے لکھ کے بھیجا ہے کہ حضرت پیر صاحب سے بھی وظیفہ کوئی بیان کروائیں۔ تو میری عادت ہے میں جب مجمع میں بیان کرتا ہوں دیکھ کر تقریباً 10-12 منٹ کا ہی، میں نے 10 منٹ کی بات کر لی، انہوں نے موضوع بھی دیا تھا، تو قاری حنیف صاحب مجھے فرمانے لگے کہ میں نے 2 چیزیں آپ سے لے لی ہیں، مجھے بڑی اچھی لگی،
ایک آپ بہت مختصر بات اور صرف ٹو دی پوائنٹ کرتے ہیں قرآن سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا گھنٹے کا بیان تو کسی کو یاد رہے یا نہ رہے، لیکن آپ کے 10 منٹ کے بیان کو کوئی نہیں بھولے گا جو وظیفہ آپ نے دیا ہے۔ ضرورت ہے نا وہ لوگوں کی۔ اب آپ دیکھیں وہ ملک کے سب سے بڑے عالم ہیں جن کے گھر میں تصویر اور ویڈیو حرام ہے بیان کی بھی، لیکن گھر سے آ رہا ہے جی کہ آپ تو یوٹیوب پہ سن رہے ہیں۔ اب اگر ہم کام نہیں کریں گے تو وہ کسی اور کا سننا تو ہے نا انہوں نے۔ اب آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اتنے ہمارے پاس ٹریننگ کر رہے ہیں، لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ سارے مدعو بنے ہوئے ہیں۔ کیا بنے ہوئے ہیں؟ آپ کو داعی بنانا چاہتا ہوں میں۔ کیا بنانا چاہتا ہوں؟ آپ صرف دیکھتے ہیں دوسروں کو، خود نہیں کرتے کوئی کام کہ آگے کام ہو، آپ کے ذریعے بھی کسی تک عقیدہ اچھا پہنچے، قرآن پاک کا میسج پہنچے، اصلاحی بات پہنچے آپ کے ذریعے۔ بسم اللہ۔ آج میں یہ بیان اس لیے کیا کہ آپ کو کم سے کم داعی بننا چاہیے۔ آپ خالی خانقاہ میں نہ بیٹھ جائیں، خالی آپ جو ہے لوگوں کا سرچنگ نہ کریں۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں کسی کا وظیفہ نہیں سنتا، نیٹ پہ کسی کو بھی نہیں سنتا۔ میں علماء میں ایک مولانا طارق جمیل صاحب کو میں دنیا میں سنتا ہوں، تھا، اب تو نہیں سنتا، باقی تعلق ہے، ان کو پسند کرتا ہوں اور اسی انداز کو، اخلاق اور پیار کو لے کے چلتا ہوں۔ باقی میں کسی کو، اب ٹائم بھی نہیں ہے سننے کا، لیکن میں سنتا ہی نہیں ہوں یوٹیوب پہ۔ ایک بندے سے تعلق رکھیں، پھر اس کام کو آگے لے کے چلیں، مشن کو، پھر ادھر بھی دیکھنا، ادھر بھی لینا، اس کی بھی اچھا آپ مدعو بن کے ادھر سے اٹھا رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں۔ یہ آج مرد عورتیں مدعو بن کے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ داعی بنے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ نبی داعی ہوتا ہے اور نبی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ صحابہ داعی بن کے جاتے تھے، جیسے ربیع بن عامر رستم کے دربار میں گئے تو اس نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ آیا نہیں بھیجا گیا ہو۔ کیوں بھیجا ہے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ اب اس نے کہا ہمارا آنے کا مقصد یہ ہے، تبلیغ شروع کر دی۔ داعی کا کام ہوتا ہے میڈیا سے بھی دعوت دینا، رستے میں ہے وہاں بھی تبلیغ، دعوت، اللہ کا تعارف۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ عام زندگی میں تو چلو آپ تھوڑی بات کر لیں گے یا ممبر پہ بیٹھ کے، لیکن میڈیا میں آپ مدعو بنے ہوئے ہیں۔ یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا؟ آج سے آپ نے کیا بننا ہے؟ اب ہماری چیزیں آپ لیتے ہیں، آپ کو پسند آتی ہیں، آپ اس کو آگے بھیجیں، آگے شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ میسج اچھا ہے، یہ قرآنی بیان اچھا ہے، یہ استدلال اچھا ہے، یہ عقیدے کی بات اچھی ہے۔ آپ ہر بندہ اپنے طور پہ مضبوط کام شروع کر دے۔ یہ میڈیا کا استعمال، یہ جو موبائل آپ نے خریدا ہوا ہے، قیامت کے دن یہ آپ کو پکڑے گا اگر آپ اس کے ذریعے تبلیغ اچھی نہیں پھیلائیں گے، ورنہ ایسے ہی رکھا ہوا ہے آپ نے اور اپنا مدعو بن کے استعمال کر رہے ہیں۔ داعی بن کے استعمال کریں تاکہ اس کو بھی لطف آئے کہ کسی اللہ کے داعی نے مجھے استعمال کیا ہے، کیونکہ یہ بھی ذکر کرتی ہیں چیزیں۔ تو آج سے آپ اس کا استعمال اچھا کریں گے، خاص طور پہ جو گروپ کے اندر ہیں، جو چیز آتی ہے اس کو ہر جگہ شیئر کریں، ہر جگہ لگائیں۔ آج سے یہ کام کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا لیں، پکا ہے؟ اگلے کلاس تک آپ نے مدعو بن کے نہیں آنا، داعی بن کے آنا ہے۔ داعی بن کے رہیں، قرآن و سنت کی تبلیغ کریں لوگوں تک۔ آپ کے ذریعے، آپ کا کام ہے آگے چیز پھیلانا، ہر جگہ بھیجنا، لگا دینا۔ آگے ہدایت کون دے گا؟ اب ہمارا کام ہے، آخر میں ہم کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین۔ مولانا موسیٰ روحانی البازی رحمہ اللہ تعالی، ایسا عالم پیدا ہی نہیں ہو سکتا اب۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اس پر بھی 3 جلدوں میں کتاب لکھ دی عربی میں۔ اما بعد، اس پر 3 جلدوں میں کتاب لکھی ہے۔ اما بعد کیوں کہتے ہیں؟ ایک ایک چیز، کما صلیت علی، کما صلیت پہ 7 جلدیں لکھ دی کتاب عربی میں۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے باتیں، وما علینا الا البلاغ۔
آپ پڑھیں نا صحیح طرح، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لفظ کتنا بڑا دعوت کا انداز ہے، اما بعد کتنا بڑا تبلیغ کا انداز ہے۔ تو یہ الگ بات ہے، انشاءاللہ کسی وقت اس پہ بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن آج سے آپ نے کیا بننا ہے، اور گروپ میں آپ سوئے ہوئے نہ رہیں، وہاں جو چیز آتی ہے جاندار انداز میں پھیلے، پتہ چلے، آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ کتنے لوگوں کو اللہ ہدایت کا ذریعہ بنائے گا، اس کا ٹاپک خود لکھیں، اپنے لوگوں تک یہ کام پہنچانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔